عالمی مقابلے حسن کے شرکا نے حیدرآباد کے شلپا رمم میں مصوری کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ 72ویں مس ورلڈ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر عالمی مقابلے حسن کے شرکا نے جمعرات کو حیدرآباد کے شلپا رمم میں ایک رنگا رنگ پینٹنگ سیشن میں حصہ لیا۔ کئی حسینوں نے مصوری کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس پروگرام نے شرکا کے لیے روایتی ہندوستانی رنگوں، تھیمز اور تکنیکوں کو جاننے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی بی جے پی ایم پی بیجنت پانڈا کی زیر قیادت پاکستان کی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے 24 مئی کو مختلف ممالک جیسے بحرین، سعودی عرب، کویت اور الجزائر کے لیے روانہ ہوں گے۔ دہشت گردی معاملے پر پاکستان کو بے نقاب کرنے کے مقصد سے حکومت ہند نے 7 کل جماعتی نمائندہ وفود تشکیل دیے ہیں جو کہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وہ بی جے پی ایم پی بیجنت پانڈا کی قیادت میں 24 مئی کو بحرین، سعودی عرب، کویت اور الجزائر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس دورے کا مقصد آپریشن سندور اور پہلگام اٹیک کے بعد پاکستان کی دہشت گردی کو بے نقاب کرنا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے 22واں قافلہ 377 عازمین کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ BRS قائدین نے عازمین کے قافلے کو روانہ کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام 377 عازمین پر مشتمل 22واں قافلہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے مطابق 22 پروازوں کے ذریعے 6,837 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ عازمین حج کے 22ویں قافلے کی روانگی کے موقع پر BRS پارٹی کے قائدین حج کیمپ پہنچے۔ ان قائدین میں محمد محمود علی، سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر سرینواس گوڑ، MLC شرون، سابق چیئرمین مسیح اللہ خان و دیگر شامل تھے۔ سبھی نے عازمین کو روانہ کیا۔ اس موقع پر محمود علی نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ قابل مبارک اور خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے حج جیسے مقدس فریضے کے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے عازمین سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ ملک اور ریاست تلنگانہ میں امن و امان اور ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ سابق وزیر سرینواس گوڑ اور MLC شرون نے بھی عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ دریں اثنا حج کمیٹی کے انتظامات کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے خسرو پاشا افضل بیابانی صدر نشین حج کمیٹی کو بھی مبارکباد پیش کی گئی۔ BRS کے قائدین نے عازمین حج کے بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کی عمارت خستہ ہو گئی۔ پچھلی رات ہونے والی موسلادھار بارش کے دوران پلیٹ فارم کی چھتوں سے بارش کا پانی ٹپکنے لگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جنوری سال 2025 کو چرلاپلی ریلوے ٹرمینل کا افتتاح انجام دیا تھا۔ 413 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے گئے ریلوے اسٹیشن کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ گزشتہ رات ہوئی موسلادھار بارش کی وجہ سے پلیٹ فارم کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگا اور اسٹیشن پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے مسافرین کو مشکلات کا سامنا رہا۔ واضح ہے کہ 6 مئی کو بھی تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن کے شیڈ اور پارٹیشن بہہ گئے تھے۔ الحرم حج سوسائٹی اپنے قیام کے 25 سالوں کا جشن منا رہی ہے۔ سوسائٹی پچھلے 25 سالوں سے حج ہاؤس میں حجاج کی خدمات میں مصروف ہے۔ الحرم حج سوسائٹی برائے خادم الحجاج اینڈ والنٹیئرز کا آغاز سال 2001 میں ہوا اور سوسائٹی اپنے قیام سے لے کر آج تک حج ہاؤس میں عازمین کی خدمات میں مصروف ہے۔ ٹیم ایسا کے فاؤنڈر فاروق احمد الحرم حج سوسائٹی کے صدر ہیں۔ وہ اور ان کی ٹیم ہر سال حج کیمپ کے قیام کے وقت حج ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، شب و روز حجاج کی خدمات کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے صدر اور ان کی ٹیم حج کیمپ میں حجاج کی رہائش سے لے کر ان کی سفر مقدس کو روانگی تک مختلف امور میں ہاتھ بٹاتے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حج کمیٹی اور عملے سمیت دیگر نے الحرم حج سوسائٹی کی ٹیم اور ان کے صدر نشین کا شکریہ ادا کیا ہے۔
تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے بینکروں پر زور دیا ہے کہ وہ 2 جون کو 5 لاکھ نوجوانوں کو راجیو یووا وکاسم اسکیم کے دستاویزات کی تقسیم کے لیے مقرر کیے گئے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اپنا تعاون فراہم کریں۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے جمعرات کو حیدرآباد میں اسٹیٹ لیول بینکرز کمیٹی کے اجلاس کو مخاطب کیا۔ انہوں نے بینکرز پر زور دیا کہ وہ 2 جون کو 5 لاکھ نوجوانوں کو راجیو یووا وکاسم اسکیم کی منظوری کے دستاویزات کی تقسیم کے لیے مقرر کیے گئے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اپنا تعاون فراہم کریں تاکہ مقررہ وقت پر ہدف کو پورا کیا جا سکے۔ دریں اثنا انہوں نے سال 2025-26 کے لیے سالانہ کریڈٹ پلان کے اہداف کو پورا کرنے کی بھی امید ظاہر کی اور کہا کہ بینکنگ سسٹم مستحکم ہونے کے بعد ہی سماج اور ریاست ترقی کرے گی۔ ریاستی حکومت نے راجیو یووا وکاسم یوجنا کے ذریعے 5 لاکھ نوجوانوں کو مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس اسکیم کے تحت سبسڈی کے طور پر 6,250 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ اسکیم کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ ریاست کے نوجوانوں کو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لا کر ریاست کی ڈی جی پی میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام بینک عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور نگرانی کرنے کے لیے اور راجیو یووا وکاسم اسکیم کو فروغ دینے کے لیے ریاستی سطح پر ایک خصوصی نوڈل آفیسر مقرر کیا جائے گا۔ عوامی حکومت زراعت کے شعبے کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنر نے ایل بی نگر زون کا دورہ کیا۔ مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے کمشنر آر وی کرنر نے جمعرات کو ایل بی نگر زون میں مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سرو نگر سرکل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جب وہ وینکٹیشور کالونی پہنچے تو کالونی کے رہائشیوں نے کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے واقفیت کروایا۔ اس موقع پر کمشنر نے زونل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی کہ وہ فوری طور پر عوامی مسائل کو حل کریں۔ انجینئرز کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گڈی انارم ڈویژن میں باکس ڈرین کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ان کاموں کو فوری طور پر مکمل کریں۔ بعد ازاں کمشنر نے ولبھ نگر میں واٹر لاگنگ پوائنٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ زونل کمشنر ہیمنت کیشو پاٹل، ایس ای اشوک ریڈی، ڈپٹی کمشنرز و دیگر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر بی جے پی حکومت سے سوال کیا ہے کہ وہ ہندوؤں، غیر منقسم خاندانوں اور قبائلیوں پر یکساں سول کوڈ کو کیوں نافذ نہیں کرتی۔ ریاست تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام وقف بچاؤ دستور بچاؤ جلسہ منعقد ہوا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جلسے سے خطاب کیا اور متنازع وقف قانون کو لے کر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ کی حکومت نے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرتے ہوئے 170 مدارس کو مقفل کر دیا ہے۔ اتر پردیش میں بھی 350 مختلف مذہبی مقامات، مدرسوں، مساجد اور خانہ خواہوں کو اسی بنیاد پر مقفل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یکساں سول کوڈ کو لے کر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پوچھا کہ بی جے پی کی حکومت ہندوؤں، غیر منقسم خاندانوں اور قبائلیوں پر یکساں سول کوڈ کو کیوں نافذ نہیں کرتی۔ اتاپور پولیس اسٹیشن حدود کے چنتل میٹ علاقے میں ایک 28 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ چنتل میٹ کے رہنے والے سید سلیمان پیشے سے آٹو ڈرائیور تھے۔ جمعرات کی دوپہر گھر والوں نے انہیں پنکھے سے لٹکا ہوا پایا۔ افراد خاندان نے فوراً اتاپور پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ خانہ پور کی کانگریس ایم ایل اے ویدما بوجو کو کسانوں کے احتجاج کا سامنا رہا۔ کسانوں نے ایم ایل اے کو گھیر کر ان کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ خانہ پور حلقے کی نمائندگی کر رہے کانگریس ایم ایل اے ویدما باجو نے دھان خریدنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے کسانوں کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ وہ کسان نہیں ہے۔
MLA کی جانب سے ڈانٹ و پھٹکار کے بعد کسان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے MLA کو گھیر کر شدید احتجاج درج کروایا۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے وزیر IT نارا لوکیش کے دوست کی کمپنی اورسا کو 1 ایکڑ اراضی صرف ₹1 میں دیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ وائس آر کانگریس پارٹی کے صدر و سابق چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے سنسنی خیز تبصرہ کیا ہے کہ آندھرا پردیش کے وزیر IT نارا لوکیش کے دوست کی کمپنی اورسا کو وشاکھاپٹنم میں 1 ایکڑ اراضی صرف ₹1 میں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لولو مال کو بغیر کسی ٹینڈر کے 2000 کروڑ روپے کی زمین مفت الاٹ کر دی گئی ہے۔ YS جگن نے تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر KCR کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ KCR نے 8 لاکھ مربع فٹ پر ایک شاندار سیکریٹریٹ تعمیر کیا، جبکہ چندر بابو نائیڈو 53 لاکھ مربع فٹ پر سیکریٹریٹ کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اتنی اراضی کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ سابق چیف منسٹر نے کہا کہ سال 2018 میں امراوتی کے کاموں کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے۔ ٹینڈرز کو حتمی شکل بھی دے دی گئی تھی۔ ان کی مالیت 41,170 کروڑ روپے تھی۔ YS جگن نے بتایا کہ اب ٹینڈرز کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بیکانیر کے دیشنوکے میں عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ کہا 1300 سے زائد ریلوے اسٹیشنز کو بیک وقت جدید بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو راجستھان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے بیکانیر کے دیشنوکے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج 26,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح انجام دیا گیا ہے۔ وکست بھارت بنانے کے لیے ہندوستان میں جدید انفراسٹرکچر کے لیے مہاگیا جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انفراسٹرکچر کے کاموں پر پہلے کی بنسبت 6 گنا زیادہ رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے ریلوے نیٹ ورک کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ وندے بھارت، امرت بھارت اور نمو بھارت ٹرینیں ملک کی نئی رفتار اور ترقی کی علامت ہیں۔ براڈ گیج پٹریوں پر بغیر پائلٹ ریلوے کراسنگ ماضی کی بات بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1300 زائد ریلوے اسٹیشن کو بیک وقت جدید بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اور ان پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے کی قیادت میں ایک کل جماعتی وفد متحدہ عرب امارات پہنچا۔ وفد نے متحدہ عرب امارات کے رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان مبارک النہیان سے ملاقات کی۔ ہندوستان نے پاکستان کی شہ پر ہونے والی دہشت گردی کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے عالمی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مختلف جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے وفود تشکیل دیے گئے ہیں جو کہ کئی ممالک کا دورہ کرتے ہوئے پاکستان کو بے نقاب کریں گے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے کی قیادت میں ایک وفد متحدہ عرب امارات پہنچا۔ وفد نے متحدہ عرب امارات کے رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان مبارک النہیان سے ملاقات کی۔ وفد میں BJP MP بنسوری سوراج، IUML کے MP ET محمد بشیر، BJP MP اتل گارگ، BJD MP سسمت پاترا، BJP کے راجیہ سبھا MP اور سینئر ایڈوکیٹ منن کمار مشرا، BJP لیڈر SS اہلووالیہ اور سفیر سوجن چنائے شامل ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں کل شب شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں بڑے پیمانے پر گراوٹ ہو گئی اور شہریوں کو گرمی سے راحت نصیب ہوئی۔ بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس سے دفاتر سے گھر واپس ہونے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیشتر مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی دیکھی گئی۔ بعض نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ ریاست میں مس ورلڈ مقابلے جاری ہیں۔ اس مقابلے میں دنیا بھر کی حسینائیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان حسیناؤں نے بدکمہ کھیلا۔ انہوں نے اس تہوار پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے تلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کی عکاسی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹرمپ کی ثالثی کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ہوئی جنگ بندی پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ
اندرا گاندھی نے کبھی بھی غیر ملکی طاقتوں کو ہندوستان کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہر کسی کو پہلگام واقعے کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی یاد آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے پاکستان کو سخت سبق سکھایا تھا جب اس نے دہشت گردوں کی آڑ میں ملک کے شہریوں پر حملہ کیا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے پہلگام معاملے میں کل جماعتی وفد میں ان کی شمولیت اور بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ روانگی پر سوال اٹھانے والوں پر تنقید کی۔ انہوں نے کل شب نلگنڈا میں ملک بچاؤ دستور بچاؤ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تنزیہ پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ میں بی جے پی ایم پیز کے ساتھ انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ شہر میں مسلسل بارش کے باعث ڈیری فارم کی قدیم دیوار گر پڑی، جس کے نتیجے میں 2 بھینسیں ہلاک ہو گئیں اور دیگر بھینسیں زخمی ہو گئیں۔ چارمینار کے مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے فوری متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فوری طور پر ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دی اور انہیں ہدایت دی کہ ملبہ ہٹانے کے لیے ضروری کارروائی کی جائے۔ مقامی افراد نے بروقت رد عمل کی ستائش کی اور حکام پر زور دیا کہ وہ علاقے میں قدیم ڈھانچوں کا معائنہ کریں جو بارش کے وجہ سے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ زونل گیمز انسپکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف اسپورٹس GHMC نے متعلقہ زون میں مختلف کھیلوں کے میدانوں اور اسپورٹس کمپلیکسز کا دورہ کیا اور پارٹ ٹائم و اعزازی کوچز کو مشورہ دیا کہ وہ بچوں کو سمر کوچنگ کیمپ سے استفادہ کے لیے حوصلہ افزائی کریں اور ان میں جذبہ پیدا کریں۔ انہوں نے طلباء کو معیاری تربیت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ظہیر آباد میں سابق وزیر ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت خریف کے موسم کے باوجود کسانوں کو اب تک خالص بیج دستیاب کروانے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں 20 دن پہلے ہی بیجوں کے ٹینڈرز طلب کیے گئے، لیکن یہاں حکومت اب تک سو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BRS حکومت کے دور میں ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ کانگریس پارٹی نہ صرف اپنے انتخابی وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی بلکہ KCR حکومت کے دوران نافذ کردہ کئی اسکیموں کو بھی بند کر دیا گیا۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے آج شام ہاکی گراؤنڈ میں ہونے والے خواتین کے جلسے کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ جلسہ آج شام ہونے والا ہے۔ انہوں نے گزشتہ شب بارش کے باوجود اس جلسے کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے چھتری ناکا کے انسپکٹر KN پرساد ورما نے خون کے عطیے کے کیمپ کا اہتمام کیا۔ یہ کیمپ RD فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ساؤتھ زون DCP سنیہا مہرا، بنڈلا گڑا MRO پروین کمار، سرویئر سرینیواس اور دیگر نے شرکت کی۔ نظام آباد کے کوٹو مکلا گاؤں کے پنچایت سیکرٹری کے گنگا موہن کو ACB کے عہدیداروں نے 18,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس عہدیدار نے کھلے مقام کو مکان نمبر اور اسسمنٹ نمبر الاٹ کرنے کے لیے سرکاری ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے رشوت طلب کی تھی۔ ابتدائی طور پر اس نے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا، بعد ازاں اسے کم کر کے 18,000 روپے پر راضی ہو گیا۔ رشوت کی رقم اس کے پاس سے برآمد کر لی گئی۔ پیرزادی گڑا میں ہیدرا کی انہدامی کارروائی جاری ہے۔ مقامی افراد نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہیدرا متاثرین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ہیدرا کے عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس انہدامی کارروائی کے نتیجے میں وہ سڑک پر آ گئے ہیں۔ ژالہ باری کے نتیجے میں طیارے کے سامنے کے حصے کو شدید طور پر نقصان پہنچا۔ طیارے میں سوار 200 افراد اس حادثے میں محفوظ رہے۔ دہلی سے سری نگر جانے والی انڈیگو کی پرواز کے آگے اولے پڑنے سے مسافر خوف و ہراس میں چیخ رہے تھے۔
پائلٹ نے طیارے کو سری نگر میں بحفاظت لینڈ کروائی، جس کے بعد مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ 5 ممالک کا دورہ کرنے والے کل جماعتی وفد کی قیادت کرنے والی ڈی ایم کے کی رکن پارلیمنٹ کرنی بوڑی دہلی پہنچی۔ یہ وفد پہلے روس کا دورہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہندوستان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک دہشت گردی کے سامنے خاموش رہنے میں یقین رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ حکومت ہند اراکین پارلیمنٹ اور مختلف جماعتوں کے قائدین کے ایک وفد کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ شیو سینا شری کانت شنڈے کی قیادت میں ایک کل جماعتی وفد یو اے ای پہنچا۔ اس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی پرعزم لڑائی کو ظاہر کرنا ہے، جبکہ جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ سنجے کمار جھا کی قیادت میں ایک اور وفد نے جاپان کا دورہ کیا۔ اس وفد نے جاپان میں ہندوستانی سفیر جارج سے ملاقات کی۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ اپراجیتا سارنگی نے ٹوکیو میں کہا کہ 9 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ایک وفد یہاں جاپان کا دورہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی جاپان کا دورہ شروع کیا ہے۔ پہلا کام ہندوستانی سفارت خانے میں جارج سے ملاقات تھی۔ انہوں نے اس بات چیت کو بامعنی قرار دیا۔ ایشوریہ رائے کی کانز فیسٹیول میں گرینڈ انٹری نے سب کو مسحور کر دیا۔ ڈیزائنر منیش ملہوترا کی بےحد خوبصورت ساڑی میں ملبوس ایشوریہ کی پہلی جھلک نے فیشن اور کرٹکس دونوں کو متاثر کیا۔ ایشوریہ رائے دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس لباس کے ساتھ ایشوریہ نے روایتی ہندوستانی زیورات سے خود کو مزین کیا، جو ان کے لک کو مکمل طور پر شاہانہ بنا رہے تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔